دوسری بات جو آپ سب لوگوں کو بتانے کی، جتنے بھی ساتھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کچھ ایسی جیسے اپنے اساتذہ کا قرب کسی کو مل جاتا ہے، کسی شیخ کی خدمت کا موقع مل جاتا ہے، یا کوئی رشتہ داری ہے، یا قرابت ہے، یا صاحبزادگی ہے، جہاں یہ چیزیں نعمت ہیں، وہاں اس کا یہ ذریعہ بھی بن جاتی ہیں دوری کا اور محرومی کا۔ میں اس میں چند چیزیں بتاتا ہوں کہ کیسے محرومی ہوتی ہے۔ کوئی چیز انسان جب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے 4-5 اس کے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز طلب ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے تو پھر طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، کیونکہ یہدی الیہ من یرید اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت ہے۔ یہدی الیہ من یرید یہ ضابطہ ہے، سنت اللہ ہے۔ تو اگر ارادہ ہوگا، طلب ہوگی، ڈیمانڈ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ اور اگر طلب نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت ہے، دے نہ دے۔ تو جب کسی کی صحبت مل جاتی ہے، کسی خدمت میں اس کی موقع مل جاتا ہے، یا اساتذہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کو چیز مفت میں مل رہی ہوتی ہے، وہ طلب ان کے اندر نہیں رہتی جو طلب ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے لوگ آ کر اپنے استاذ کی خدمت کریں گے، لیکن جو بیٹا ہوگا، جو رشتہ دار ہوگا، اور وہ اس کے دل میں وہ قدر نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت سارے صاحبزادے، بہت سارے جو خدمت خادم لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی محرومی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر طلب کم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ادب، تو زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے وہ ادب بھی، اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے محنت کی وجہ سے محنت بھی کم ہو جاتی ہے، طلب بھی کم ہو جاتی ہے، اور ادب بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ اور چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ جب پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے لوگ بڑے بڑے علماء خادم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو گھر کی مرغی دال برابر، تو دین اور روحانیت اور ترقی، یہ چیزیں اس کی قدر نہیں رہتی۔ جب اس کی قدر نہ ہو، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتی۔ بے ادبی، بے قدری اور بے طلبی اور ناشکری جو نعمت ہوتی ہے اس کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے علماء کے اپنے بچے یا علماء کے جو خادم لوگ ہوتے ہیں، وہ کافی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایک ناز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ نعمت کی وجہ سے تو ان کے ساتھ جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اپنا احتساب بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضرت کی صحبت میں بہت موقع ملا، اپنے اساتذہ کی صحبت میں، تو اس میں جو اللہ کا خصوصی فضل ہوا، مجھے یاد نہیں کبھی بھی اپنے اوپر کوئی گھمنڈ آیا ہو، کوئی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے سر نیچے ہی رکھا۔ اور جب بھی میرے سامنے ہمارے جو کچن کے ساتھی ہیں نا، چائے لے کر آتے ہیں، جب بھی کوئی بھی میرے سامنے جب آتا ہے نا، مجھے یاد چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یا اللہ نے اس کو یہاں بٹھایا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس لیے میں کچن کے جتنے بھی ساتھی ہیں، اپنے بچوں کی طرح ان سے میں معاملہ کرتا ہوں۔ جتنے بھی جامع رشید کے طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، میں اپنے اس کا خاص طور پہ خیال رہنا چاہیے کہ کسی بڑے کی صحبت مل جانا کافی نہیں ہے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ادب بھی زیادہ ہونا چاہیے، طلب بھی ہونی چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے۔ تو طلب، ادب، محنت اور قدر اور شکر، یہ 5 چیزیں ہیں جس سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اور اگر شکر کی بجائے ناشکری آ گئی، اور بالعموم ہوتا ہے کہ جب ایک چیز وافر مقدار میں جب ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو گر جاتی ہے۔ تو عام طور پہ جو علماء کرام ہوتے ہیں، ان بڑے بڑے علماء وہاں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے صاحبزادے، ان کے جو خادم ہوتے ہیں، جو ان کو مفت میں چیز مل رہی ہوتی ہے، تو جب کوئی چیز مفت میں مل رہی ہوتی ہے، اس کی قدر، جب قدر نہیں ہوتی، پھر اس کی ناشکری بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کی بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، پھر طلب بھی کم ہو جاتی ہے، اس کے لیے محنت بھی کم ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان 5 چیزوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے، ان کے اندر طلب بھی پیدا کرتے رہیں۔ یہ میرے ذمہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے اندر طلب پیدا کروں، قدر پیدا کروں، شکر کی توفیق اللہ تعالیٰ دے آپ لوگوں کو، اور محنت بھی کریں۔ جب آپ اس پہ کام کریں گے، 5 چیزوں پہ تو یاد رہیں گی نا، 5 چیزیں: طلب، ادب، قدر، شکر، محنت۔ یہ 5 چیزوں پہ جب آپ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ دیکھیے گا کہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور عجب سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ اپنی غلطی ہو جائے، غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ بعد میں اپنی غلطی کو چھپاتا ہے اعتراف کرنے کی بجائے، بلکہ اس کو وہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا، یہ دوسروں پہ ڈالتا ہے، تو اس کے بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔